جی حضرت بسم اللہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ کا معالج حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ہماری کلاس ہوگی جگر کے متعلق۔ جگر دائیں پسلی کے آخری حصے کے آدھا اوپر آدھا نیچے ہوتا ہے، اور باللکی کے سامنے فم معدہ کے قریب جو ہے اس میں ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو ہم پتا کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو مرارہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کریم رب نے جب نطفے کو مادر رحم میں پالا اور وہ قاذف نالی کے اندر 21 دن رہتا ہے، تو پھر وہ آہستہ ایک دھبے کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ مینڈک کی طرح سرکتا بچہ دانی کے دیوار کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس کو جو نالی آتی ہے ماں کے پیٹ سے، اس سے اس کو خوراک ملتی ہے، وہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہی لوتھڑا جگر ہے جو بنیادی طور پر خون کی ٹینکی ہے، جو ماں کے بطن سے خون ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، وہی لوتھڑا جگر ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی جسم میں جو چیز بناتا ہے وہ ہے دل۔ یہ 4 مہینے کے پروسیس کے اندر دل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور 4 مہینے کے قریب یا 5 مہینے کے شروع میں دل دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ اس کا دھڑکنا جو ہے وہ وہاں سے جگر سے خون لے کے اور جو ہے نا وہ اس کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے، اور وہ پمپ ہوتے ہوتے خون جہاں جہاں جاتا ہے وہاں عضو کی جو ہے نا بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور عضو کی پیدائش کے سلسلے میں بڑی پیش رفت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پیر بھی بنتے ہیں، سر بھی بنتا ہے، ہاتھ بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ جگر جو ہے بنیادی چیز ہے۔ جگر بنیادی چیز ہے، بنیادی پیداواری چیز ہے۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ایک رس کی شکل میں، ایک جوس کی شکل میں جگر میں جاتا ہے، اور جگر میں جا کے مختلف اشیاء اس کے اندر مکس ہوتی ہیں اور خون کی شکل اختیار کرتا ہے اور پورے جسم کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ جگر کے 3 حصے ہیں۔ چھوٹا حصہ جو بالکل دائیں طرف ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا حصہ جو بیچ میں ہوتا ہے، اس سے پھر بعد میں درمیان حصہ ہوتا ہے جس کے آخر میں پتا بنا ہوا ہے۔ جگر بنیادی طور پر ایک کارخانہ ہے جہاں پر جتنے را مٹیریل آتے ہیں، جتنی جنسیں آتی ہیں، اس جنس میں کھجور ہے، اناج ہے، چاول ہیں، آلو ہیں، گوشت ہے، جو بھی جاتا ہے اس کا جو کیلوس اور کیموس یعنی ہضم کے بعد جو رس بنتا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے، اور وہ وہاں سے جگر میں جو آخری چھوٹا حصہ ہے وہ اس کا اسٹور روم ہے، وہاں پر وہ یہ چیزیں رکھتا ہے، اور یہ رکھنے کے بعد وہاں سے جو کچھ لینا ہے اس خون میں ملاتا ہے، ملا کے اس کو ترکیب دیتا ہے، ترکیب دینے کے بعد پورے جسم کو فراہم کرتا ہے۔ ایک حوالے سے جگر جو ہے وہ ہمارے جسم کی لیبارٹری بھی ہے، اور لیبارٹری میں جو فالتو مال بنتا ہے وہ پتے کے اندر جمع ہوتا ہے، جس کو ہم جو ہے پتے کا رس بلیروبن یا صفرا خالص کہتے ہیں۔ صفرا خالص، تو یہ صفرا خالص جو ہے اس کو ری سائیکل کرتا ہے جسم، اور 12 انگشتی کے اوپر، انتڑیوں کے اوپر چونکہ اس کی نالی جاتی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے اس میں، اس سے نظام ہضم میں جلدی ہوتی ہے۔ پتا اگر محفوظ ہے اور خوب جو ہے نا وہ صفرا بنا رہا اور پوری مقدار میں صفرا دے رہا ہے، جیسے جوانی میں ہوتا ہے، تو انسان کو ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ اور کہیں کہیں پتے کے عمل میں کوئی روکنا پڑ جاتا ہے، یا صفرا کم بنتی ہے، یا صفرا بہت ہی گاڑھی ہو کر جم جاتی ہے، جس کو پتے کی پتھری کہتے ہیں۔ پتے میں پتھری نہیں ہوتی، چونکہ پتے کے اندر صرف صفرا جمع ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پانی میں تحلیل کر دیا جائے
تو وہ دوبارہ اسی 12 انگشتی کے ذریعے نکل جائے گا۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ علاج میں ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ تھیوری کہ یہ پتھری کہاں سے نکلے گی، کیسے نکلے گی، جو گردے کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ نالی میں کس طرح آئی، مثانے میں کس طرح آئی، باہر کیسے نکل گئی۔ آپ کہیں گے وہاں راستہ ہے، یہاں بھی راستہ موجود ہے، کیونکہ پتے کا رس ایک راستے سے جاتا ہے جو 12 انگشتی انتڑی میں جو جا کے پڑتا ہے اور وہ ہضم ہوتا ہے۔ جگر کے فعل میں خرابی پیدا اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگ بہت زیادہ سوداوی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے گوشت ہے، گرم مسالے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، بازار کے مسالے ہیں، یہ زیادہ کھاتے ہیں تو جگر میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ پھر جگر اس کو ختم کرنے کے لیے صفرا زیادہ بناتا ہے، اور زیادہ صفرا جسم میں پھیل جاتی تو کبھی کبھی جسم پیلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر انتہائی عضلاتی تحریک کا مواد جگر میں جمع ہو جائے تو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتی ہے، اور صفراوی مزاج میں یرکان اصفر یا پھر جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس بی ہو جاتی ہے، اور ان کا علاج بھی اسی مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس طرح جگر کی یہ اہمیت ہے کہ اگر جگر کو جسم سے جدا کر لیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، چونکہ خون کی سپلائی ہی بند ہو جائے گی۔ دماغ کو خون نہیں ملے گا تو پہلے بے ہوش ہو جائے گا، پھر باقی جسم بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو جائے گا۔ یہ نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ جیسے میں پہلے پڑھا چکا ہوں کہ دماغ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور جگر کے بغیر زندہ نہیں۔ یہ 3 مفرد اعضاء ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے۔ جیسے جگر کے اوپر اعصابی پردہ ہے، اعصابی کے بعد عضلاتی پردہ ہے، جیسے میں نے پہلے پڑھایا ہے، اعصاب کے اوپر عضلاتی پردہ ہوتا ہے، عضلاتی کے بعد غدی پردہ ہوتا ہے، پھر دل ہے، دل کے اوپر پہلے غدی پردہ ہوتا ہے، غدی کے بعد اعصابی پردہ ہوتا ہے، اور جگر جو ہے، جگر کے اوپر بھی پہلے اعصابی پردہ ہوتا ہے، پھر غدی پردہ ہوتا ہے، تاکہ ان تینوں کا مشترکہ عمل انسان کے جسم میں جاری رہے۔ یہ خلاصہ تھا جگر کا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل سے جگر کو پڑھیں گے، اور جگر کے افعال میں کیا خرابی ہوتی ہے، کون کون سی بیماری ہوتی ہے، نبض کیسے ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔